دلائل الخیرات شریف بہت مشہور کتاب ہے، اکثر اولیاء اللہ اس کو اپنے وظیفے میں ورد میں رکھتے ہیں، کوئی پوری پڑھتا ہے، کوئی کم سے کم ایک حزب پڑھتا ہے، اور بہت پر اثر یہ کتاب ہے، بڑی تاثیر۔ آپ کسی بھی عاشق رسول کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو دلائل الخیرات شریف تھوڑی یا زیادہ نظر آئے گی۔ بہت مبارک کتاب ہے اور یہ مقبول ہے بارگاہ رسالت میں۔ علامہ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، ان کے وصال کے بعد برسوں گزرنے کے بعد ان کی قبر کھلی تو حالت یہ تھی ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور وصال سے پہلے انہوں نے جو خط بنایا تھا وہ خط بھی جیسا کہ ویسا ہی تھا۔ کسی نے انگلی لگائی تو انگلی لگانے پہ جیسے زندوں کا خون ہٹ جاتا ہے پھر واپس لوٹ آتا ہے، اسی طریقے سے ہوا۔ یہ وہ بزرگ ہیں، وہ دلائل الخیرات کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی، اور اس بچی کی عمر بمشکل تمام 5-6 سال رہی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ محرک بنی، یعنی سبب بنی کہ میں دلائل الخیرات لکھوں، اور ان سے پوچھا گیا ایک 5-6 سال کی بچی کیسے ذریعہ بن گئی، کیسے سبب بن گئی؟ تو کہا کہ ہم سفر میں تھے، حالدے کو بچوں کو سنانے کا، اچھے واقعات سنانے کا صلہ، اچھے واقعات بتانے کا جو ہے وہ انعام، اور اچھے واقعات بتانے کے اثرات کیا ہیں۔ آج ہمارے بچے نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، نہ صحابہ کو جانتے ہیں، نہ اہل بیت کو جانتے ہیں، نہ غوث و خواجہ کو جانتے ہیں، نہ پیر ولیوں کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے۔ آج کل ان کے لیے سب کچھ موبائل ہو گیا ہے، موبائل موبائل موبائل۔ ہم نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے سمجھا کہ ہم نے ماں باپ بننے کی ذمہ داری پوری کر دی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل بالکل نہ دو، لیکن ایک محدود لمحے کے لیے دو، بچوں کو اس کے نشے میں ڈوبنے مت دو۔ میری بہنوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، عصر کی نماز کا وقت بالکل تنگ ہو چکا تھا، مکروہ وقت آنے والا تھا، نماز کے لیے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے، پانی نہیں مل رہا تھا۔ ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا، لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے ڈول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے، نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں۔ اتنے میں چھوٹی سی ننھی سی بچی 5 سال کی بچی آئی اور اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے، چچا جان آپ چہرے سے پریشان لگتے ہیں۔ ہم نے کہا بچی ہاں ہم پریشان ضرور ہیں، لیکن پریشانی اتنی ہے عصر کا وقت کہیں مکروہ نہ آ جائے، چلا نہ جائے عصر کا ٹائم، اور ہمارے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ بچی نے کہا میرے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے، لیکن میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ اور بچی نے منہ میں کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیا۔ جیسے ہی بچی نے کنویں میں تھوکا تو جو نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا۔ جب پانی اوپر آ گیا ہم نے جلدی سے آسانی کے ساتھ وضو کیا، جو برتن ہمارے پاس تھے ان سے ہم نے پانی نکالا، اس لیے کہ نیچے کی طرف تو ہم برتن ڈال نہیں سکتے تھے، لیکن جو برتن ہمارے پاس سامان تھے اس سے پانی نکالا، وضو کیا۔ بچی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہاں سے جانا نہیں، کچھ رکنا، نماز عصر ادا کی۔ کہا بیٹی تم تو بڑی ولیہ ہو، تم تو بڑی پارسا ہو، تم نے کیا تھوک دیا، تمہارے تھوک کی برکت سے نیچے کا پانی اوپر آ گیا۔ لڑکی نے مسکرا کے کہا چچا جان کوئی ولیہ کوئی پارسائی کی بات نہیں، بس بات اتنی ہے جب میں سونے لگتی ہوں تو میری امی مجھے رسول اللہ کے واقعات سناتی ہے، تو میری ممی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ جب سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو سوکھے کنویں پانی سے لبالب بھر جاتے تھے، خالی کنویں میں پانی لعاب ڈال دیتے تھے تو خالی کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ چچا جان میں نے سوچا کہ آپ کی یہ مشکل ہے، تو چونکہ ہم لوگ تو نبی ولی نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو جو نبی کے لعاب سے سوکھے کنویں میں پانی آ جاتا تھا اسی نبی پر درود پڑھ دوں، اور میں نے اپنے آقا پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور سوچا جس کے لعاب سے پانی آ جاتا ہے اس کے نام کی برکت سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ، اور میں نے درود پڑھ کے جس منہ سے درود پڑھا تھا اسی کا لعاب کنویں میں ڈال دیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ فرماتے اس لڑکے کے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں درود پہ ضرور کتاب لکھوں گا، اور اس ایک ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے توجہ چاہتا ہوں، اس ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے
पूरी दुनिया दलाइलुल खैरात की पाबंद होती नजर आ रही है, पूरी दुनिया में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, एक नन्ही सी बच्ची को वाकयात सुनाना, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के हाथों में दलाइलुल खैरात जैसी किताब आ रही है। आप अंदाजा तो फरमाएं, इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाओ। उसके बाद एक अहम बात, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने न दो। और याद रखना, अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए, बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक के पौधा होता है, उसको चाहे दाएं झुका लो, चाहे बाएं झुका लो, या उसको लकड़ी लगा करके सीधा खड़ा कर दो, लेकिन एक मर्तबा जब वो नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन जाता है और अपने एतबार से किधर भी झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस तनावर दरख्त का रुख बदल नहीं सकती। रुख बदलने का वक्त नन्हे से पौधे के टाइम होता है, जब उसकी डंठलें नरम होती है, जब उसकी डंठलें नरम होती है, उसको झुकाया भी जा सकता है, सीधा खड़ा भी किया जा सकता है, बिला तमसील। बच्चों की तरबियत का उम्र 10 और 12 साल के बाद शुरू नहीं होता। बच्चों और बच्चियों की ज़हन साजी का वक्त जो है वो 10-12 साल के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि बचपने में अपनी गोद ही